ساتھ تھے JUI کے رہنما مفتی کفایت اللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، پیپلز پارٹی نے بھی کہہ دیا، نون لیگ نے بھی کہہ دیا بھئی مذہب کارڈ استعمال کریں گے تو ہم لوگ آپ کے دھرنے میں شریک نہیں ہوں گے جو آپ احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ کہ آپ لوگ مولانا صاحب کوئی سیاسی ایجنڈا لے کر کیوں نہیں چلتے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی آپ لوگوں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، اب آپ مذہب کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مذہب کے نام پر ہی لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شازیہ، اس کا منظر اور پس منظر بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا نا۔ جی، ہمارے ہاں لوگ مختلف جماعتیں ہیں، ان کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں۔ تو آئینی پاکستان ہمارے درمیان ایک میثاقی ملی ہے، ہم اس کو امبریلا بنا کر اس کے نیچے کام کرتے ہیں۔ اپنی سوچ اور فکر کے مطابق پیپلز پارٹی کام کرتی ہے، مسلم لیگ کرتی ہے اور ہم کرتے ہیں۔ تو بعض ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہاں ہم جمع ہو جاتے ہیں، تو جب جمع ہوتے ہیں تو پھر ہم ایک اجتماعی جدوجہد کرتے ہیں۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مذہب کا کارڈ استعمال کیا جائے یا نہ کیا جائے، تو میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ آپ ذرا اس ملک کی بنیاد کی طرف دیکھیں۔ جس وقت ملک کو آزاد کیا جا رہا تھا تو وہاں 5 قومیتیں تھیں، بنگالی تھے، پنجابی تھے، پٹھان تھے، بلوچی اور سندھی۔ ان کی زبانیں بھی الگ ہیں، ان کا کلچر بھی الگ ہے اور تمدن بھی الگ ہے، رہن سہن کے طریقے بھی الگ ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے ان کے درمیان ایک قدر مشترک کو ڈھونڈا، اور وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ایک عام آدمی، وہ غیر عالم آدمی، اگر وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور اس سے ملک بن جاتا ہے اور آزاد ہوتا ہے، تو اس ملک کو اسی شناخت سے آگے لے جانے میں اور ترقی دلانے میں اگر مذہب کا نام استعمال کیا جائے تو یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ شازیہ، ایک بات اور ہی بتاؤں، جی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی کیچڑ میں ہیں جس میں میاں نواز شریف صاحب ہیں۔ اگر یہ بات اتنی آسان ہے، اتنی سادی ہے جو آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ذرا میری بات نہیں، پیپلز پارٹی کو یہ کہنا نہ پڑتا کہ آپ مذہب کا مال نہ کریں۔ شازیہ ایسا نہیں چلے گا، میری بات آپ سنیں گے۔ اب دیکھو نا، تمام کے تمام لیڈروں پر کوئی نہ کوئی کرپشن کے الزامات ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پر کوئی الزام نہیں ہے، اور وہ شیر کی طرح دھاڑ لائے ان لوگوں کو جو سلیکٹڈ ہیں، ان کو بھی اور سلیکٹرز کو بھی۔ تو یہ ان کی ایمانداری ہے۔ اتنا بڑا ایماندار اور سچا انسان آپ کو ملتا ہے تو یہ تو مدرسے کی برکت ہے، مذہب کی برکت ہے نا۔ مولانا فضل الرحمان پر کوئی کرپشن کا الزام نہیں اور باقی لوگ پر کیچڑ ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مذہب ہی کو استعمال کرنا چاہیے، یہ کردار کو محفوظ بناتا ہے، اس لیے یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب بہت زیرک آدمی ہیں، وہ اس بر صغیر کے انتہائی ذہین ترین سیاستدان ہیں۔ جو مطالبات آپ لوگ لے کر جا رہے ہیں، کو اٹھائیں گے جو ہمارے درمیان قدر مشترک ہے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم استعفیٰ جو ایجنڈا آپ لوگ لے کے جا رہے ہیں نا، آپ اسے نہیں مانتے نا، اس الیکشن کو، اس وزیر اعظم کو، ان اسمبلیوں کو نہیں مانتے نا آپ لوگ؟ اسمبلیاں تعلیل نہیں ہوتی، وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے، واٹ از نیکسٹ؟ اگلا آپ کا کیا ہے، قدم کیا ہے، کیا ہوگا؟ نہیں، خیر، آپ ذرا جو تجزیہ کرتے ہیں نا، وہ تجزیہ غلط ہے۔ یہ حکومت جیلی ہے، یہ ٹھپوں سے آئی ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ جس طرح پیشاب سے وضو نہیں ہو سکتا، اس طرح جیلی اور دانگی سے کوئی آدمی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ عوام نے ووٹ دیا ہے، عوام کے ووٹوں سے ہی حکومت آئی ہے۔ نہیں، آپ معاف کریں، یہ آپ کی رائے ہے، آپ کو سچ بولنا ہے۔ کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ تھے۔